نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب، انقلاب انقلاب، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، مرد جہاد مرد حق۔ کون دلائے گا ہم کو حق؟ یہی دلائے گا ہم کو حق، دل سے لے کر دھڑکن تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ جناب راؤ محمد ظفر صاحب، جناب سید ذیشان اختر صاحب، جناب نصر اللہ صاحب، میرے انتہائی قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، قابل احترام بزرگوں اور نوجوانوں، میرے ہم سفر، ہم قدم، پرعزم، پرجوش اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں، جے آئی یوتھ کے پرجوش اور سربکف شاہین صفت نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں بہاولپور آیا ہوں اور جنوبی ایشیا میں، ہند و پاک کی تاریخ میں اور قیام پاکستان کے بعد ہمارے 75 سالہ تاریخ میں بہاولپور کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جب بھی بہاولپور کا نام آتا ہے تو ہمیں وہ ریاست اور وہ حکومت یاد آتی ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو سنبھالا دیا، جس کے نواب نے 6 مہینے تک پاکستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا بوجھ اٹھایا، جن کے حکمرانوں نے مکہ مکرمہ کی عزت کے خاطر سالانہ ایک ٹاؤن وہاں بیچتے تھے، اور وہاں ایک بہاولپور ہاؤس کے نام سے مہمانوں کے لیے ایک جگہ متعین تھی۔ یہ آپ کی ریاست تھی کہ یہاں مثالی لائبریریاں تھیں، یہاں مثالی ہاسپٹلز تھے، یہاں صادق پبلک اسکول کے نام سے ایک مثالی تعلیمی ادارہ تھا، اور آگے بڑھ کر یہاں جامعہ عباسیہ کے نام سے ایک خوبصورت تعلیمی ادارہ تھا۔ اور میں یہاں آیا تو جام حضور بخش نے مجھے بتایا تھا کہ نواب آپ بہاولپور نے قومی نشان کی طور پر ایک فلیکن نامی پرندے کو اپنا قومی نشان بنایا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے
کہ ان کے بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو اپنی چونچ سے اپنی سینے سے گوشت جدا کر کے اپنے بچوں کی منہ میں رکھتے ہیں تو اپنا جسم زخمی تو کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور پلاتی ہے یہ پرندہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، لیکن آج ایک عرصے بعد ایک ایسی ایشو پر میں باولپور حاضر ہوا ہوں کہ جس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو شرم کے مارے آنکھیں جھک جاتی ہیں، اس پر بات کرتے ہوئے آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ آج میں صرف جامعہ اسلامیہ باولپور کے خاطر نہیں آیا ہوں۔ اس پاکستان میں 237 یونیورسٹیاں ہیں جس میں لاکھوں بچے ہمارے بچیاں زیر تعلیم ہیں، جس میں 141 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں اور 97 پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں۔ پاکستان کی نئی نسل انہی تعلیمی اداروں میں ایٹم بم سے بھی زیادہ سونے اور چاندی کے زیورات سے، ہر چیز سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہی ہماری نئی نسل ہے جو ہمارا کل کائنات اور کل سرمایہ ہے۔ آج وہ ایک عظیم شان خطرے سے دوچار ہے۔ لوگوں، یہ جامعات، یہ تعلیمی ادارے، ان کا ایک تقدس ہے۔ جرمنی اور برطانیہ کے جنگ عظیم میں انہوں نے ہر چیز پر حملہ کیا، لیکن جرمنی کے ہٹلر نے بھی برطانیہ کے تعلیمی اداروں پر بمباری نہیں کی کہ اس ڈکٹیٹر کے نگاہوں میں بھی تعلیمی اداروں کا ایک تقدس تھا۔ لیکن آج ہمارے ملک میں ان تعلیمی اداروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، یہاں جس طرح نشے کا کاروبار عام ہو رہا ہے، یہاں جس طرح ہمارے بچوں اور بچوں کی کریکٹر پر حملے ہو رہے ہیں، وہ ان حملوں سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ کسی بم کے حملے سے کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے ہیں لیکن قومی کریکٹر دفن نہیں ہوتا، شہادتوں کے جذبے عام ہوتے ہیں، ملک اور قوم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ان تعلیمی اداروں میں کریکٹر کو خطرہ ہے، اخلاقیات کو خطرہ ہے، تہذیب کو خطرہ ہے، ثقافت کو خطرہ ہے، ہماری تاریخ کو خطرہ ہے، اور بین الاقوامی ہماری دشمنوں نے ہماری نئی نسل کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ ان کا تعلق ختم ہو ماضی کے ساتھ، ان کا تعلق ختم ہو قرآن کریم کے ساتھ، ان کا تعلق ختم ہو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عشق اور محبت سے ان کی سینے خالی ہو جائے، مسجد سے ان کا تعلق ختم ہو جائے، خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو جائے۔ یہ میں کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ایک سابق وفاقی منسٹر نے ایوان میں یہ بات بتائیں کہ 70% سے زیادہ بچے نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں، آئس کا، ہیروئن کا، چرس کا، اور یہاں ایک مافیا ہے جنہوں نے ڈرگ کے کاروبار کے لیے تعلیمی اداروں کو اور ہاسٹل کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ یہ قومی مجرم ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہے، ان کو روکنا، ان کا ہاتھ مروڑنا، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا، اور نشہ، آئس اور ہیروئن اور ڈرگ مافیا کے ایک ایک آدمی کو چوک اور چوراہوں میں گھسیٹنا، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں، 28 جون کو یہاں کی پولیس اسٹیشن نے ایک آدمی کو گرفتار کیا جس سے آئس اور دوسرے نشاور گولیاں برآمد کی گئی۔ یہ سرکاری آدمی تھا۔ پھر 21 جولائی کو ایک اور سرکاری ملازم جو جامعہ سے تعلق رکھتا تھا وہ گرفتار ہوا۔ پھر 23 جولائی کو پولیس کی رپورٹ سامنے آئی۔ پھر ڈی پی او نے اعلان کیا کہ ہم نے 113 لوگوں کو گرفتار کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ان خبروں نے پاکستان کے ہر والد اور ہر والدہ کو پریشان کیا، اس لیے کہ انسان موت تو قبول کر سکتا ہے، پھانسی کا پھندا چوم سکتا ہے، لیکن اپنی بچی کی عزت کو اور عصمت کو لیدان لیتا ہوا دیکھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ آج میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ صرف مسئلہ بہاولپور یونیورسٹی کا نہیں ہے، ہمارے تمام تعلیمی ادارے اس خطرے سے دوچار ہے۔ آج سے 2 سال قبل ملتان میں اسی ڈرگ مافیا نے یونیورسٹی کے اندر ایک نوجوان کو شہید کیا۔ آج سے 4 مہینے قبل لاہور میں 2 لڑکیوں نے ایک تیسری لڑکی کو مارا پیٹا کہ وہ کیوں نشے کی دوائی، نشے کی گولیاں استعمال نہیں کرتی۔ یہ ایک تسلسل ہے جس کے تفصیلات بیان کرنا میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، لیکن میں اس پہ آتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 237 تعلیمی ادارے ہیں اور اب 237 جامعات ہیں، جن میں سے 141 سرکاری ادارے ہیں۔ اور کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے کہ آپ کی حکومت نے 25 نئے یونیورسٹیوں کی منظوری دی ہے، اور جن ممبران قومی اسمبلی نے 25 یونیورسٹیوں کی منظوری دی ہے، ان سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ یونیورسٹیاں کہاں ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس سبجیکٹ کے لیے ہے، میڈیکل یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، سوشل علوم کے لیے ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ بھی ایک مافیاز ہے۔ کچھ وی آئی پیز نے، کچھ سرمایہ داروں نے، کچھ لوگوں نے اپنے کالے دھن کو پاک کرنے کے لیے اب یونیورسٹیوں کا کاروبار شروع کیا ہے۔ پہلے شوگر مل لگاتے تھے، پہلے آٹا ملز لگاتے تھے، اب ان کو پتہ چلا کہ کمائی کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے لوگوں، سرکار نے تعلیم کے سرپرستی سے ہاتھ اٹھایا ہے، اور یہ شرم کی بات ہے کہ آپ کے اس حکومت نے قومی بجٹ میں صرف 76 ارب روپیہ اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے رکھے ہیں۔ ان کے پروٹوکول سے زیادہ، ان کے گاڑیوں کے لیے جو رقم انہوں نے مختص کی ہے، ان سے بھی زیادہ۔ آپ اندازہ کر لیں، آپ کی صوبائی حکومت نے 300 ارب سے زیادہ پیسہ بیوروکریسی کے لیے، گاڑیوں کے لیے مختص کیا ہے کہ وہ تحصیلدار استعمال کریں گے، اسسٹنٹ کمشنر استعمال کریں گے۔ اس سے بھی کم پیسہ آپ کی قومی بجٹ میں آپ کی وفاقی حکومت نے رکھا ہے، اور اس بے اعتنائی کا آج یہی نتیجہ نکلا کہ دنیا کے 300 اچھی یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی بھی ہمارا شامل نہیں ہے۔ لوگوں، مسئلہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کریکٹرز اور کردار کی تعمیر ہو۔ ہم تعلیمی اداروں میں چاہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہو اور مسلمان ڈاکٹر، ایک انجینئر ہو
اور مسلمان انجینئر جو پلوں کی تعمیر کر سکے، سڑکوں کو بنا سکے، اعلیٰ اور بلند بلڈنگ کو تعمیر کر سکے، لیکن انجینئر ایسا ہو جو قوموں کی تعمیر کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں مثالی اساتذہ ہو کہ پڑھا بھی سکے اور قوموں کو منزل بھی دکھا سکے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس وقت ہمارا تعلیمی نظام اس کریکٹر سے خالی ہے۔ ایک طرف تو ہم نے تعلیم کو غریب اور امیر کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، پھر ملک کے اندر بہت سارے بین الاقوامی NGOs ہیں، انہوں نے تعلیمی نیٹ ورک قائم کر کے چاہے تو آپ کے بچے اور بچی سے سیکولر بنا لے، کمیونسٹ بنا لے، سوشلسٹ بنا لے اور بد کردار بد اخلاق بنا لے، اور آخر میں ان کے ہاتھ میں ایک ڈگری تما دی جاتی ہے۔ تو آپ کے یہ یونیورسٹیاں یہ اخلاقیات اور کردار کی تعمیر کے بجائے صرف اور صرف ڈگریاں بانٹنے والے ادارے بن گئے ہیں۔ میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سیمسٹر سسٹم کی بنیاد پر ایک بچی اور ایک بچہ ایک استاد کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، وہی اس کو پڑھاتا ہے، وہی اس سے امتحان لیتا ہے اور وہی اس کو نمبر دیتا ہے۔ لہذا یہ جو سیمسٹر سسٹم ہے، یہ جو گریڈنگ کا نظام ہے، یہ فرد واحد کے ساتھ ہونا یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ مغرب میں میں نے ایسے نہیں دیکھا، میں نے اچھے یونیورسٹیوں کو دیکھا ہے، پڑھاتا کوئی اور ہے، امتحان کوئی اور لیتا ہے اور نمبر کوئی اور دیتا ہے۔ ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے نمبر کون دے گا۔ ہم ان بچوں کو بیٹھک میں بلانا، کمروں میں بلانا، دفاتر میں بلانا، پریشرائز کرنا، بلیک میل کرنا، یہ معمول بن گیا ہے۔ میں آپ والدین سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ چند اساتذہ نے پورا نظام بدنام کیا، کچھ سرکاری ملازمین نے ان جامعات کو بدنام کیا، اور دوسرے طرف والدین کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جیسا تیسا بھی ہو آپ نے اچھے نمبر لینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے۔ استاد اور شاگرد کا ایک مقدس رشتہ ہے، اس مقدس رشتے کو تار تار کرنا ہماری اسلامی تہذیب اور سوسائٹی میں یہ ہمارے لیے موت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من خرجا فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع الی اہلہ۔ ایک طالب علم جب حصول تعلیم کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، جب تک وہ اپنے گھر کو واپس نہ جائے۔ تو ایک طالب علم جس کو اللہ کے رسول نے مجاہد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے، ایک طالب علم جس کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس طالب علم کو بلیک میل کرنا، اس طالب علم کی عزت کو تار تار کرنا، اس طالب علم کی کردار کو تباہ کرنا، اس طالب علم کی اخلاق کو قتل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طالب علم کی موت نہیں ہے، یہ سوسائٹی کی موت ہے، یہ معاشرے کی موت ہے، پاکستان کی موت ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کی موت ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آج وفاقی منسٹر، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 8 تحقیقاتی ادارے آپ لوگوں نے بنائے ہیں اور میرے علم میں ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وقت گزر جائے اور لوگ بھول جائیں اور مٹی پاؤ پالیسی کے تحت لوگ اس کو بھی بھول جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم چوک اور چوراہوں میں رہیں گے، ہم میدان میں رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میں انشاءاللہ لاہور میں والدین کو بلاؤں گا، میں ان سنجیدہ اساتذہ کرام کو بلاؤں گا، میں ماہرین تعلیم کو بلاؤں گا کہ ہم مل کر
تعلیم بچاؤ، جامعات کو بچاؤ، کالجز کو بچاؤ، سکولز کو بچاؤ، مدارس کو بچاؤ، اس کے لیے ایک جامع پروگرام بنا سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں تو حکم دیا گیا علم حاصل کرو، خواہ چین جانا پڑے۔ اکبر الہ آبادی نے فرمایا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولو۔ اللہ اور اپنی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان تعلیمی اداروں میں ڈاکٹر عبد القدیر جیسا آدمی چاہیے، ہمیں وقت کا محمد ابن قاسم چاہیے، ہمیں زمانے کا عبدالی اور غزالی چاہیے، ہمیں زمانے کا اقبال اور سید مودودی چاہیے، ہمیں باولپور کے ڈاکٹر وسیم چاہیے، ہمیں ڈاکٹر نذیر چاہیے۔ میرے دوستو، یہ ڈاکٹر وسیم، یہ ڈاکٹر نذیر، یہ غزالی اور عبدالی یہ تبھی پیدا ہو سکتے ہیں جب آپ کے ان جامعات میں اسلامی نظام تعلیم عام ہو جائے، جب آپ کے ان یونیورسٹی اور کالج یونیورسٹیوں میں مخلوط نظام تعلیم ختم ہو اور سکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک جداگانہ تعلیمی ادارے قائم ہو، لڑکوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں اور بچوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں۔ میں جمعیت کا ساتھ دے رہا ہوں جنہوں نے طلبہ یونین کی ضرورت پر بات کی۔ جہاں جمعیت ہوتی ہے وہاں عریانی اور فحاشی نہیں ہوتی، جہاں جمعیت ہوتی ہے وہ طلبہ اور طالبات کی عزت اور عصمت محفوظ ہوتی ہے۔ یا ہمارے ملک کا ایک مشہور اینکر ہے حسن نثار صاحب، جو کبھی بھی نظریاتی طور پر ہمارے ساتھ نہیں رہے، ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے رہے، لیکن جب ان کی بچی جامعہ پنجاب میں داخل ہو گئی تو انہوں نے کالم لکھا کہ ہم نے ہمیشہ جمعیت کی مہم، حیا مہم اور فاصلہ مہم کا مذاق اڑایا ہے، لیکن آج میری اپنی بچی جامعہ پنجاب میں داخل ہو گئی تو انہوں نے واپس آ کر رپورٹ دی کہ ابو، جمعیت کی موجودگی میں ہماری عزت محفوظ ہے، ہمارے دوپٹے محفوظ ہے، ہماری شان محفوظ ہے۔ اور حسن نثار نے کہا کہ جہاں جمعیت ہوتی ہے وہاں طالبات محفوظ رہتی ہے، وہاں طالبات کی عزت ہوتی ہے، وہاں طالبات کی توقیر ہوتی ہے، وہاں طالبات کی بڑائی اور ان کی شان اور منصب کے مطابق اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کی اس کردار کا۔ میں صبح پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے بھی اور شہباز شریف جو کہ چند دنوں کا مہمان ہے ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ نے بڑے بڑے بم ہمارے اوپر گرائے ہیں، کبھی پیٹرول کا بم، ڈیزل بم، بجلی کے جھٹکے، اور ان جھٹکوں کے بعد مزید جھٹکے۔ اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ 12 اگست کے بعد آپ نے پاکستان چھوڑنا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنے ہوتی تو آپ پیٹرول کی قیمت میں 19.95% اضافہ نہ کرتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ترس آیا اپنی قوم پر، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے کپڑے بیچوں اپنے قوم کے خاطر، ورنہ وہ 20 روپیہ ٹیکس لگانا چاہتے تھے، 20 روپیہ فی یونٹ اضافہ کرنا چاہتے، لیکن 5 پیسے اس نے آپ پر ترس کرتے ہوئے کم رکھے ہیں۔ میں شہباز شریف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2 دنوں میں 54 بل پاس کروائیں۔ یہ قومی اسمبلی ہے یا کوئی کارخانہ ہے بل پاس کرانے کا اور پروڈکشن کا؟ نہ وزراء کو پتہ ہے نہ ممبران کو پتہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب
میرا چیلنج قبول کرے کہ اگر آپ نے ٹی وی پر آ کر 54 بلوں کے نام لیے کہ کن بلوں کو آپ نے پاس کروایا اور آپ نے نام بتائے کہ یہ بل اس مقصد کے لیے تھا، تو میں اس طرح جلسے میں آپ سے معافی مانگوں گا. لیکن آپ کو بھی پتہ نہیں ہے آپ نے جن 25 یونیورسٹیوں کی منظوری دی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ یونیورسٹیاں کن سرمایہ داروں کی ہے. انہوں نے تعلیم کو فروغ کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے ایک مخصوص علاقے میں یونیورسٹیاں بنائی. ہم شاباش دیتے اگر آپ ان میں سے کوئی یونیورسٹی قبائلی علاقوں میں بناتے، اگر آپ گوادر میں بناتے، اگر آپ خاران میں بناتے، اگر آپ جوگ میں بناتے، آپ لوریلائی میں بناتے، آپ نصیر آباد میں بناتے، آپ چترال میں بناتے، آپ سوات میں بناتے. آپ کو اب تک معلوم نہیں ہے کہ کون سی یونیورسٹی کس ضلع کے لیے اور کس ڈویژن کے لیے ہے. نہیں چلے گا تمہارا یہ نظام. اور آپ نے جن بلوں کو پاس کیا ہے پتہ نہیں کس کے پریشر میں، یہ بھی قوم کو بتائیں کس کے پریشر میں آ کر آپ نے ان بلوں کو پاس کروایا. یہی بل کل ہتھکڑیاں بن کر تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. یہی بل کل کوڑے بن کر تمہارے کوپڑیوں پر کوئی اور برسائے گا. اس لیے کہ جو کرو گے وہی بھروں گے. میں ایک بار پھر ذیشان اختر کو، نصر اللہ کو شاباش دیتا ہوں. ان کو میں نے فون کیا کہ دیکھیے ذیشان، آپ نے وقت کا ابن قاسم بننا ہے اور اپنی بچوں کی عزت اور دوپٹوں کا حفاظت کرنا ہے. میں نے نصر اللہ کو کہا آپ نے وقت کا صلاح الدین ایوبی بننا ہے اور ظلم اور جبر کے خلاف ایک شمشیر دینیام بن کر موت کے خوف سے بالا تر ہو کر عوام کے ترجمانی کرنی ہے. میں نے ان کو بتایا آپ بچوں کے لیے نہیں لڑے، آپ اگر بچوں کے لیے نہیں نکلے، آپ نے بچوں کے خاطر جیل جانا گوارا نہیں کیا تو پھر بہاولپور لاوارث رہے گا. لیکن آج کے جلسے نے مجھے یقین دلایا، مجھے اطمینان دلایا کہ ذیشان کے موجودگی میں، جناب نصر اللہ کے موجودگی میں، جناب کامران ملک کے موجودگی میں، جناب جام حضور کے موجودگی میں بہاولپور لاوارث نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے حقوق کے لیے آج بھی لڑ رہے ہیں، آپ کے حقوق کے لیے کل بھی ڈاکٹر وسیم لڑ رہا تھا اور آج کے حقوق کے لیے آنے والے کل میں بھی یہی ستارے انشاءاللہ، یہی نوجوان قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں لڑتے رہیں گے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.